میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا یا جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ عنوان ہم میں سے ہر کسی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی یا تو ان حالات سے گزر رہا ہے یا بہت جلد ان حالات سے گزرنے والا ہے۔ میرے سامنے حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے باہمی رشتے اور باہمی رشتے کی نزاکتوں سے متعلق اور ان کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، تو یہی میرے سامنے موضوع ہے۔ بھائیو، انسانی سماج اور معاشرے کے اندر رشتے ناتے بہت سارے ہیں۔ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے، اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ یا ماموں، ایسے ہی پھوپھی کا رشتہ۔ آدمی جس قدر زیادہ پھیلتا جاتا ہے، بہت سارے رشتوں سے آدمی بندھا ہوا ہے۔ ہمیں سے ہر کسی کی زندگی میں متعدد رشتے ہیں، اور کم سے کم ماں باپ کا رشتہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، کوئی اور رشتہ زندگی میں ہو کہ نہ ہو۔ لیکن آپ ایک حقیقت یاد رکھیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو جڑا یا سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا، وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں تھا، ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت حوا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا کر ساتھ میں رکھا، تو یہ سب سے پہلا رشتہ ہے انسانی رشتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بنایا۔ اس کے بعد ہی سارے رشتے ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے اولاد ہوئی تو وہ اولاد ماں باپ کے رشتے کو ظاہر کرنے والی بنی، پھر اس اولاد کے درمیان بھائی بہن کا رشتہ، اور ایسے ہی رشتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو میاں بیوی کے رشتے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے رشتے ایک انسان کے، بہت سارے رشتے جو پیدا ہونے کے ساتھ آدمی کو ملتے ہیں، اور بہت سارے رشتے ہیں جو آدمی بناتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس رشتے کے سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھتا ہے، اگر میاں بیوی دونوں کے دونوں نیک ہوں، دونوں کے دونوں جنتی ہوں۔ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے، جب حساب و کتاب کا وقت ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرے سے بھاگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی نا کہ اس دن بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، اولاد اپنے والدین سے، یا قریبی دوست اپنے قریبی دوست سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن جنت میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو بھیج دے گا تو پھر ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوں گے، وہ اپنی نعمتیں اپنی جنت میں مست ہوگا۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بیہقی کے اندر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہوگی، شوہر نیک ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی جنت میں رکھے گا۔ اور قرآن مجید سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جب بیوی اور شوہر دونوں نیک ہوں، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں، ایک دوسرے سے مطمئن ہوں، تو یہ رشتہ دنیا میں جڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جوڑے رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی میری بیوی بن کر رہو تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرے بعد تم کسی اور سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ عورت دنیا میں سب سے آخری جس مرد کے نکاح میں تھی، انتقال کے بعد جنت میں جائے گی تو اسی کے نکاح میں اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا ہی انوکھا رشتہ ہے، یہ انوکھا رشتہ ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر کے دیکھیں،
آدمی کسی الگ مقام پہ پروان چڑھتا ہے، عورت یا لڑکی کسی اور ماحول میں پروان چڑھتی ہے، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی، اکثر و بیشتر انجان ہوتے ہیں، یا مان لے خاندان میں بھی رشتہ ہو رہا ہے تب بھی اتنے قریبی نہیں کہ صبح و شام کے ساتھی ہوں، بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک مرتبہ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے میں جب یہ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی محبت اس رشتے کے اندر پیدا کرتا ہے کہ پھر سارے رشتے اس کے مقابلے میں پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم سارے حقوق رکھنے والوں کے حق ادا کریں، لیکن وہیں یہ بھی سچائی اسلام ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ دو اجنبی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس رشتے سے جب آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محبت اس رشتے میں پیدا کی جاتی ہے کہ اس جیسی محبت بسا اوقات کسی اور رشتے کے اندر نہیں پیدا کی جاتی۔ بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نظام کچھ ایسا ہے کہ انسان یہاں ایک دوسرے سے مل کر پورا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑ کر پورا ہوتا ہے، اور نسل انسانی کے آگے بڑھتے رہنے کے لیے میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ، مقدس رشتہ اور حرمت والا رشتہ، ایک دوسرے کو عزت بخشنے والا رشتہ، ایک دوسرے کو اعتبار بخشنے والا یہ رشتہ انسانی سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ اس رشتے میں پیدا کرتا ہے کہ 6 ماہ سال کا وقفہ بھی نہیں گزرتا کہ آدمی دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ قوت اس محبت میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بیوی کا شوہر سے لگاؤ، شوہر کا بیوی سے لگاؤ اس قدر زیادہ شدید ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات پھیکے پھیکے سے انسان کو نظر آنے لگتے ہیں۔